میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ جی جناب۔ آپ بچپن میں عید کیسے گزارتے تھے؟ بچپن میں عید بڑی مزیدار گزارتے تھے، جس طرح آج کل آپ گزارتے ہیں، بہت اچھی۔ مطلب ہے کہ میری نظر زیادہ تر اس چیز پہ ہوتی تھی کہ آج میں نے کمائی کتنی کی ہے، مجھے عیدیاں کتنی ملی ہیں۔ میں چونکہ سب سے بڑا تھا تو میں اپنا حصہ بھی بقدر جثہ لیا کرتا تھا ہر ایک سے، یعنی زیادہ عیدی اگر کسی کو 10 روپے مل رہے ہیں تو میری کوشش ہوتی تھی مجھے 15 روپے ملیں، کیونکہ میں سینئر موسٹ تھا۔ اور چھینا جھپٹی بھی میں کیا کرتا تھا، والدہ سے ڈانٹ ڈپٹ بھی آلموسٹ ہر عید پہ میں کھایا کرتا تھا، اور شب رات پہ تو مجھے باقاعدہ کٹ پڑتی تھی، جو میں دھماکے شماکے کیا کرتا تھا اور پٹاخے چلایا کرتا تھا، اور عام طور پہ مجھے اس کے پیسے نہیں ملتے تھے تو میں پھر اس پہ بہت ڈانٹ ڈپٹ کا شکار ہوتا تھا۔ تو عید نارملی تو یہی ہوتی ہے کہ پیار محبت، بڑا مزہ آتا تھا اپنے رشتہ داروں سے عیدیاں لینا، ان سے ملنا، گلے ملنا، مزے کے کھانے کھانا، سیر سپاٹے کرنا، اور بازار جا کر وہ چیزیں کھانا جو نارملی آپ نہیں کھایا کرتے تھے۔ تو وہ سارا کچھ عید کا حصہ ہوتا تھا۔ لڑائیاں جھگڑے بھی عید پہ ہوتے تھے۔ پھر میں عید پہ فلم بھی دیکھا کرتا تھا۔ عید پہ ٹکٹیں بلیک ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، تو بلیک میں ٹکٹیں لینا اور پھر فلم دیکھنا، یہ سارا اس کا حصہ ہوتا تھا۔ اب اس میں سے سمجھیں کچھ بھی نہیں رہا۔ تو انکل آپ کو بچپن میں عیدی کتنی ملتی تھی؟ عیدی اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عید ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ عید میں نے گزاری کہاں۔ اگر تو میں نے اپنے ننیہال گزاری تو وہاں پر بہت ساری عیدی، اس لیے کہ میرے رشتہ دار بہت زیادہ تھے، وہ تھوڑے بھی عیدی اکٹھی ہوتی تو ڈھیر ساری ہو جاتی تھی۔ اور اگر ہم صرف گھر ہوتے تھے تو پھر مندی کا رجحان ہوتا تھا، وہ کم پیسے ملتے تھے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو سب سے زیادہ عید کے اوپر میں نے پیسے اکٹھے کیے وہ تقریباً 550 تھے۔ 550 روپے ایک عید پہ، یہ ناقابل یقین تھا۔ یہ بہت زیادہ ہم نے جو ہے، کچھ میں لوڈو میں جیتا بھی کرتا تھا تو وہ بھی اس میں شامل تھے، تو اس لیے کافی سارے پیسے، 550 روپیہ، یہ میرا خیال ہے آج کے حساب سے اگر میں دیکھوں تو یہ بہت بڑی رقم تھی۔ ادروائز 150 200 اس سے زیادہ نہیں ملتے تھے۔ آپ نے پہلا روزہ کب رکھا تھا؟ اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے کہ پہلا روزہ کب رکھا تھا، لیکن یہ کہ جس دن رکھا تھا وہ میرے لیے بڑا تکلیف دہ وہ دن تھا۔ بچپن میں آپ سارے روزے رکھتے تھے؟ نہیں، پھر جب ایک دفعہ شروع ہو گیا تو پھر روزے سارے رکھتا تھا۔ میری والدہ بڑا اہتمام کروایا کرتی تھیں نا، سو والد صاحب بھی، والدہ بھی، اور بہت شاندار سحری۔ اب تو وہ سحریاں ہوتی نہیں ہیں، اب تو وہ افطاریاں ہوتی ہی نہیں ہیں، ورنہ 4 بجے کے قریب جب ہم دیکھا کرتے کہ ہانڈی چڑھ چکی ہے اور دوری میں وہ سردائی رگڑی جا رہی ہے، اور اب تو یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں سردائی ہوتی کیا، بنا بنایا بادام کا شربت آ جاتا ہے، وہ پی لیں جی، دیٹس اٹ۔ تو میں سارے روزے رکھا کرتا تھا، روزے کا شوق، مطلب باقاعدہ شوق میں روزہ رکھا کرتا تھا، اب بھی الحمدللہ۔ بچپن میں روزوں میں کام کرتے تھے یا بیڈ میں؟ نہیں، کام شام میں کوئی نہیں کرتا تھا روزے رکھے، نہ پہلے کرتا تھا نہ اب کرتا ہوں۔ صرف یہ کہ میں آج مثلا میں آپ کو کل پرسوں کا واقعہ بتاؤں، میں ٹریک پہ واک کر رہا تھا، تو واک کرتے کرتے روزہ لگ رہا تھا ٹکا کے، اور پیاس بھی شدت سے لگی تھی، ڈی ہائیڈریٹ کر رہا تھا میں۔ تو مجھے ایک دم ایک بات کا احساس ہوا کہ دیکھو، یہ جو تم اے سی میں پڑے رہتے ہو نا، تو تمہارا کیا خیال تھا کہ تم نے اپنے حصے کی محنت نہیں کرنی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تم سے یہاں پہ وہ سارا سلسلہ، تم نے جو پسینہ لکھا تھا نا، وہ بہانا ہی بہانا ہے، چاہے سڑک پہ روڑی کوٹ کے بہاؤ یا واک کر کے بہاؤ۔ تو یہ اس کا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ آپ گھر میں بھی بیٹھے رہیں تب بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام آپ کو ایسا ضرور کرنا پڑ جاتا ہے کہ آپ کو پسینہ اور آپ کو پیاس، بھوک، وہ شدت آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں۔